السلام علیکم۔ ایک صاحب سوال لکھتے ہیں کہ عید الفطر کے دن کون سے کام کرنا مستحب ہے؟ جواب میں لکھا گیا ہے کہ عید الفطر کے دن ان کاموں کا کرنا مستحب ہے: غسل کرنا، مسواک کرنا، اپنے پاس جو کپڑے موجود ہوں ان میں سے اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، عیدگاہ کا شہر سے باہر ہونا، عیدگاہ پیدل جانا، ایک راستے سے نماز عید کے لیے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، نماز عید سے پہلے گھر میں یا عیدگاہ میں نفل نماز نہ پڑھنا، نماز عید کے بعد عیدگاہ میں نماز نہ پڑھنا، گھر میں نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ عید الفطر کی نماز سے قبل کھجور یا کوئی میٹھی چیز کھانا، صدقہ فطر واجب ہو تو نماز عید سے پہلے اس کو ادا کرنا، نماز عید کو جاتے ہوئے راستے میں تکبیر تشریق آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے جانا۔ ایک صاحب سوال لکھتے ہیں کہ عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب میں لکھا گیا ہے کہ سب سے پہلے نماز عید الفطر کی نیت کی جائے اور پھر دونوں ہاتھ باندھ لیے جائیں، اس کے بعد ثنا پڑھی جائے، ثنا پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہا جائے اور دونوں ہاتھوں کو لٹکا لیا جائے۔ ہر تکبیر کے بعد اتنی دیر ٹھہریں جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے۔ تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ لٹکائے نہ جائیں بلکہ باندھ لیے جائیں۔ امام اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھے، مقتدی خاموش کھڑے رہیں، پھر رکوع اور سجدہ کر کے دوسری رکعت میں امام پہلے سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملا لے، اس کے بعد 3 مرتبہ پہلی رکعت کی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائیں اور ہر مرتبہ ہاتھوں کو لٹکا دیں، پھر چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے اور باقی نماز عام نمازوں کی طرح پوری کر لی جائے۔ ایک صاحب سوال لکھتے ہیں کہ نماز عید واجب ہے، فرض ہے یا سنت ہے؟ جواب میں لکھا گیا ہے کہ نماز عید واجب ہے۔ سوال لکھا ہے کہ کیا عید کی نماز بغیر جماعت کے بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب میں لکھا ہے کہ نماز عید بغیر جماعت کے نہیں ہوتی، اس کے لیے جماعت کا ہونا ضروری ہے اور نماز عید کی قضا بھی نہیں ہے۔ ایک صاحب سوال لکھتے ہیں کہ نماز عید کے بعد کیا خطبہ سننا بھی ضروری ہے؟ جواب میں لکھا گیا ہے کہ نماز عید کے بعد خطبہ سننا بھی ضروری ہے، خطبہ سنے بغیر عیدگاہ سے چلے جانا خلاف سنت ہے۔ سوال لکھا گیا ہے کہ نماز عید ختم ہونے کے بعد چندہ اکٹھا کرنے کے لیے خطبہ عید میں وقفہ کرنا کیسا ہے؟ جواب میں لکھا گیا ہے کہ نماز عید اور خطبہ عید میں چندہ وغیرہ اکٹھا کرنے کے لیے وقفہ کرنا خلاف سنت ہے، دونوں کے درمیان وقفہ نہیں کرنا چاہیے، نماز عید ختم ہوتے ہی مکمل ہوتے ہی خطبہ شروع کر دینا چاہیے۔ ایک صاحب سوال لکھتے ہیں کہ کیا خطبہ عید کے دوران بات چیت کی جا سکتی ہے؟ جواب میں لکھا گیا ہے کہ خطبہ عید کے دوران بات چیت کرنا کسی طرح بھی درست نہیں۔ ایک صاحب سوال لکھتے ہیں کہ نماز عید اور خطبہ عید کے بعد دعا مانگتے وقت اپنے مرحوم عزیز رشتہ داروں کو آیات قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ جواب میں لکھا گیا ہے کہ عید الفطر کا دن خوشی اور مسرت کا دن ہے، اس خوشی میں اپنے مرحوم رشتہ داروں کو بھی شریک کر لینا چاہیے اور کم سے کم چاروں کل سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات مفلحون تک اور آیت الکرسی اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھ کر ان آیات کا اجر و ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیۃً پیش کیا جائے اور امہات المومنین ازواج مطہرات تو بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
خلفائے راشدین، عشرۂ مبشرہ اور تمام ائمہ کرام، علماء امت اور بزرگان دین اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اطہر سے لے کر آج کے زمانے تک اور قیامت تک تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو اور اپنے تمام عزیزوں اور رشتہ داروں کو ثواب پہنچایا جائے اور ان سب کی مغفرت اور بخشش کی دعا کی جائے۔ ایک صاحب سوال لکھتے ہیں کہ صدقہ فطر کس پر لازم ہوگا؟ جواب میں لکھا گیا ہے کہ صدقہ فطر اس شخص پر لازم ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے مساوی رقم یا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو۔ یہ ہر مسلمان پر، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام، عورت ہو یا مرد، بالغ ہو یا نابالغ پر واجب ہے۔ نابالغ اولاد کی طرف سے اس کے سرپرست اور والد وغیرہ کو صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا، حتیٰ کہ وہ اپنے اس بچہ کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے جو عید الفطر کے دن صبح صادق سے چند لمحہ قبل ہی پیدا ہوا ہو۔ سوال میں لکھا گیا ہے کہ صدقہ فطر کس شخص پر لازم ہے؟ جواب لکھا گیا ہے کہ ایسا شخص جو خود محتاج اور غریب اور مسکین ہو اس پر صدقہ فطر لازم نہیں ہے، لیکن ایسے لوگ جو کھاتے پیتے ہوں، محتاج و ضرورت مند نہ ہوں، ان پر صدقہ فطر لازم ہے۔ جیسے کسی شخص کے پاس موٹر سائیکل، گاڑی، گھر وغیرہ ہے، اگرچہ اس پر زکوٰۃ تو لازم نہیں مگر صدقہ فطر لازم ہوگا۔ صدقہ فطر کے لیے روزہ رکھنا بھی ضروری نہیں، اس شخص پر بھی یہ واجب ہے جو کسی وجہ سے روزے نہ رکھ سکا ہو۔ روزے کی حالت میں جو لغو اور بیہودہ باتیں اور غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں ان کا کفارہ بھی اس صدقہ فطر سے ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے اور عید الفطر کی خوشیوں میں ان کو بھی شریک کر لیا جاتا ہے۔ ایک صاحب سوال لکھتے ہیں کہ صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت کب ہوتا ہے؟ جواب میں لکھا گیا ہے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ غرباء کی آسانی کے لیے رمضان میں کسی بھی وقت صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے تاکہ ضرورت مند لوگ بآسانی اپنی ضروریات پوری کر سکیں اور عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اگر نماز عید سے پہلے صدقہ فطر نہ دیا جا سکے تو یہ صدقہ ساقط نہیں ہوگا بلکہ بعد میں بھی اس کو ادا کرنا ہوگا۔ ایک صاحب سوال لکھتے ہیں کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ جواب میں لکھا گیا ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار 1 صاع جو یا کھجور یا کشمش یا پنیر ہے۔ 1 صاع تقریباً 3 کلو 180 گرام کے برابر ہوتا ہے۔ گندم کی مقدار نصف صاع صدقہ فطر ہے، اس کی قیمت یا اتنی قیمت کا کوئی غلہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ ایک صاحب سوال لکھتے ہیں کہ آج کل کے حساب سے صاع اور نصف صاع کا وزن کتنا ہوگا؟ جواب میں لکھا گیا ہے کہ موجودہ حساب سے صاع کا وزن 3 کلو 180 گرام اور نصف صاع کا وزن 1 کلو 590 گرام ہے۔ ایک صاحب سوال لکھتے ہیں کہ کوئی شخص بلا کسی عذر کے روزہ نہ رکھے تو اس کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ جواب میں لکھا گیا ہے کہ بلا عذر رمضان کا ایک روزہ بھی کوئی چھوڑ دے تو وہ شخص بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوگا۔ عذر شرعی کے بغیر کوئی شخص صرف ایک روزہ چھوڑ دے تو اگرچہ اس کی قضا ایک ہی دن روزہ رکھنا ہے، لیکن رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے جو محرومی اور نقصان اسے ہوگا وہ زندگی بھر روزے رکھتا رہے تو بھی اس ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکے گی اور وہ اجر و ثواب اسے نہیں مل سکے گا جو رمضان میں ایک روزہ رکھنے پر ملتا ہے۔ البتہ اگر کوئی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو اس کی قضا رکھنے سے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ بحوالہ ترمذی، ابو داؤد،
ابن ماجہ مسند احمد۔ ایک صاحب سوال لکھتے ہیں کہ کوئی شخص روزہ رکھنے کے باوجود گالم گلوچ کرے تو اس کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ جواب میں لکھا گیا ہے کہ روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے تمام اعضاء و جوارح کو ان احکام کا پابند بنائے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔ جن کاموں سے بچنے کا حکم ہے ان سے بچتا رہے اور جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے وہ کرتا رہے۔ گالم گلوچ کرنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، کسی کی بدگوئی کرنا، کسی پر تہمت لگانا، کسی پر بہتان باندھنا، کسی کو برے القاب سے پکارنا، کسی کا برا نام رکھنا، کسی کو چڑھانا، کسی سے بد اخلاقی سے پیش آنا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو فریب دینا، اشیاء میں ملاوٹ کرنا، ناجائز منافع کمانا، ذخیرہ اندوزی کرنا، چوری ڈکیتی میں ملوث ہونا، کسی کو قتل کرنا، چاہے وہ جسمانی قتل ہو یا ذہنی قتل ہو۔ غرض اس طرح کا کوئی کام کرنا عام حالت میں بھی منع ہے اور گناہ ہے، اور روزہ رکھ کر ان میں سے کوئی کام کرنا تو اور بھی زیادہ گناہ ہے۔ روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے تمام اعضاء و جوارح کو ان احکام کا پابند بناؤں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔ جن کاموں سے بچنے کا حکم ہے ان سے بچتا رہوں اور جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے وہ کرتا رہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص بدگفتاری اور بدکرداری نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ بحوالہ الحدیث۔ ایسے شخص کا کھانا پینا چھوڑ دینا محض بھوکا رہنے والے شخص کی طرح ہے۔ اس شخص کا روزہ تو ہو جائے گا لیکن وہ ایسا اندھا، لنگڑا، کانا، گنجا، اپاہج آدمی کی طرح ہے۔ وہ آدمی تو ہوتا ہے مگر ناقص۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ۔